बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 2 सुकरात 12वीं जमात के लिए की मश्क में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, आज हम बोर्ड के हवाले से कुछ अहम मारूजी सवालात MCQs और मश्क में जो सवालात हैं उनके जवाबात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी कोशिश होगी आपको एक आसान मटेरियल प्रोवाइड करें जिसको याद करना और समझना बहुत आसान हो। तो चलें, टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम बोर्ड के हवाले से कुछ अहम मारूजी सवालात को देखते हैं। दिए हुए जवाब पर टिक का निशान लगाएं। 4 ऑप्शन होंगे, आपने एक सेलेक्ट करना होगा। मैं 4 ऑप्शन नहीं दूंगा, मैं डायरेक्ट जवाब बता देता हूँ। पहला है, सबक सुकरात के मुसन्निफ मेहदी अफादी हैं। मेहदी अफादी के मज़ामीन का मजमूआ आपकी अहलिया ने अफादात मेहदी के नाम से शाया किया। सुकरात यूनान के मशहूर और नामवर हुक्मा में से था। सुकरात को जेल में जहर का प्याला दिया गया। सुकरात का बाप बुत तराश था। सुकरात ने हम वतनों को पाबंदी मज़हब की तरगीब दी। और सुकरात की बीवी नहायत बदमिजाज थी। बदमिजाज यानी लड़ाका झगड़ालू। कुछ मज़ीद MCQs दिखाते हैं आपको। सुकरात जाहिल को वाजिबुर रहम समझता है। सुकरात हर शख्स को अपनी कॉन्शियंस की पैरवी की ताकीद करता है, यानी ज़मीर की पैरवी की ताकीद करता है। सुकरात की राय में कुतुब्बीनी ही एक ऐश है। सुकरात के नज़दीक आली ज़र्फ़ वो है जो दुश्मनों के साथ भी मुअज़्ज़ज़ बर्ताव करे। सुकरात के शागिर्दों में अफलातून और ज़नूफ़न काबिल ज़िक्र हैं। सुकरात ने तकरीबन 71 बरस उम्र पाई, 71 ईयर। और एक शायर ने सुकरात की हज्जू भी लिखी। हज्जू उस गज़ल को कहते हैं जिसमें बुराई की जाए, बुरा भला कहा जाए। तो ये तो थे हमारे मारूज़ी सवालात। अब हम कुछ मश्की सवालात और उनके जवाबात को देखते हैं। मश्की सवालात। हमारा पहला सवाल है, दर्ज सवालों के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1, सुकरात के मुखालिफिन ने उन पर क्या इल्ज़ामात लगाए। सुकरात के मुखालिफिन ने सुकरात पर उसके मुखालिफिन ने दर्ज इल्ज़ामात लगाए। सुकरात नौजवानों का अखलाक ख़राब कर रहा है। सुकरात लड़कों को वालिदैन की अताअत से रोक रहा है। सुकरात लोगों में वतन मुखालिफ जज्बात उभार रहा है। असल में इन इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं थी, महज हसद की बिना पर मुखालिफिन ने ये इल्ज़ामात लगाए थे। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, सुकरात के लिए क्या सज़ा तजवीज़ की गई। मुखालिफिन के इल्ज़ामात के नतीजे में सुकरात को कैद कर लिया गया और अदालत ने भी तहकीकात के बाद सुकरात को मुजरिम करार दिया और सज़ाए मौत सुना दी। यूनान में उस वक्त सज़ाए मौत के लिए जहर का प्याला दिया जाता था। चनांचा सुकरात को भी जहर का प्याला पेश किया गया। उसने बिला तकल्लुफ़ जहर का प्याला होंठों से लगाया और जान देकर हमेशा के लिए अमर हो गया। अगला सवाल, सुकरात के शागिर्दों के नाम लिखें। मेहदी अफादी ने मज़मून सुकरात में बताया है कि फ़ौज से फ़राग़त के बाद सुकरात के नज़रियात में तब्दीली आई तो लोगों की एक कसीर जमात उसके ख़यालात से फ़ायदा उठाने लगी और बड़ी तादाद में लोग सुकरात के शागिर्द बनने लगे। लेकिन इन शागिर्दों में अफलातून और ज़ुनूफ़न नुमाया और काबिल ज़िक्र है जिन्होंने सुकरात के अक़वाल को तरग़ीब दिया और सुकरात की सवानाई उम्र भी लिखी। सुकरात को फ़ौज में क्यों भर्ती होना पड़ा। उस ज़माने में यूनान के कानून में ये बात शामिल थी कि हर नौउम्र लड़के को फ़ौज में लाजमी भर्ती होना पड़ेगा। इसलिए सुकरात भी फ़ौज में भर्ती हुआ और कई लड़ाइयों में नुमाया कारनामे सर अंजाम दिए। लेकिन बाद में उसने फ़ौज से किनारा कशी इख्तियार कर ली क्योंकि फ़ौजी मुलाजमत उसके मिजाज के मुताबिक नहीं रखती थी, उसके मिजाज से मुताबिकत नहीं रखती थी। अगला सवाल, सुकरात ने कितने बरस उम्र पाई। तो आपने यहाँ डायरेक्ट 71 बरस नहीं लिखना, आप इस तरह लिखोगे कि सुकरात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 470 बरस पहले पैदा हुआ और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 399 बरस पहले फ़ौत हुआ।
اس لحاظ سے اس حساب سے سقراط کی عمر تقریباً 71 ایئر 71 برس بنتی ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 6، سقراط کی تعلیمات کا خلاصہ لکھیں۔ سقراط کی تعلیمات کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ سقراط کی تعلیمات پابندی مذہب اور اچھے خیالات پر مبنی تھیں۔ وہ اپنے ہم وطنوں کو مذہب پر عمل کی تاکید کیا کرتا تھا۔ سقراط کے خیال میں موجودہ وقت کو کسی آنے والے وقت کے دن کی امید میں ضائع کر دینا بہت بڑی حماقت ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے عمر کے کسی خاص مقرر کرنے کا وہ قائل نہیں تھا۔ اس کے نزدیک عمر کا ہر حصہ انسان کے علم میں اضافہ کر سکتا ہے۔ سقراط جاہل کو واجب الرحم سمجھتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ہمدردی اس شخص سے کرتا ہے جس کا استاد بد تہذیب اور تاریک خیال آدمی ہو۔ وہ دشمن کے ساتھ بھی معزز برتاؤ کی تلقین کرتا ہے اور غیبت کرنے والے کو شرافت کے درجے سے گرا ہوا سمجھتا ہے۔ سقراط ہر شخص کو اپنے ضمیر کی پیروی کی تاکید کرتا تھا اور والدین کے جائز احکام ماننے کی تلقین کرتا تھا۔ الغرض سقراط کی تعلیمات اصلاحی معاشرہ کے نقطۂ نظر سے نہایت مفید تھیں۔ اگلا سوال، خالی جگہیں پر کریں۔ یہ ایکسرسائز میں دیے گئے ہیں۔ سقراط کا باپ ایک بت تراش تھا۔ سقراط کے نزدیک کسی چیز کا پس انداز کرنا فضول کام ہے۔ دراغہ جیل نے سقراط کو بھاگ جانے کی ترغیب دی۔ سقراط کی طبیعت نے تیزی کے ساتھ فلسفے کا اثر قبول کیا۔ سقراط ایک جاہل شخص کو واجب الرحم سمجھتا تھا۔ اگلا سوال، اس مضمون کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس مختصر سے مضمون میں میدی افادی نے سقراط کے حالات زندگی بیان کیے ہیں۔ سقراط یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ سقراط کا والد بت تراشی کے پیشے سے وابستہ تھا۔ ملکی قوانین کے تحت سقراط نوعمری میں ہی فوج میں بھرتی ہوا اور نمایاں کارنامے سر انجام دیے، لیکن لڑائی سے فراغت کے بعد سقراط نے فوج سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور فلسفے کی طرف مائل ہو کر فلسفیانہ تحریریں شائع کی اور اپنی وضع بھی تبدیل کر لی۔ وضع مطلب حلیہ اور لباس وغیرہ، اور اپنے افکار وغیرہ تبدیل کر لی۔ اس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد سقراط کی گرویدہ ہو گئی اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ کچھ اہل وطن سقراط کی مقبولیت کی وجہ سے حسد میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے سقراط پر طرح طرح کے الزامات لگائے۔ عدالت نے سقراط کو سزائے موت سنائی اور سقراط کو جیل میں زہر کا پیالہ دے دیا گیا۔ مصنف نے بتایا ہے کہ سقراط کی بیوی نہایت بدمزاج عورت تھی، مگر سقراط صبر و شکر کے ساتھ اس کے ساتھ گزارا کرتا رہا۔ افلاطون اور زنوفن سقراط کے لائق شاگرد تھے، جنہوں نے اپنے استاد کا نام مزید روشن کیا۔ انہوں نے اپنے استاد کی سوانح عمری بھی لکھی تھی۔ اس کے علاوہ مصنف کے مطابق سقراط تعلیم و تدریس کا شوقین تھا اور مذہب کو قابل عمل سمجھتا تھا۔ والدین کے یہ مذہب ہے، ٹھیک ہے، مذہب کو قابل عمل سمجھتا تھا، والدین کے جائز احکام ماننے اور ضمیر کی آواز پر عمل کرنے کی تلقین کیا کرتا تھا۔ اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ درست اعراب کے ساتھ لکھیں۔ تو بچوں ان الفاظ سے اعراب لگاتے ہیں، تو جب اوپر والی آواز ہو تو ہم زبر لگائیں گے، جب نیچے سے آواز آ رہی تو زیر لگائیں گے۔ تو یہ آ رہی ہے جمادات، جمادات۔ دوسرا لفظ ہے پیراوی، رشک و حسد، استقلال، ذلت، اللام دو دفعہ ذلت۔ اگلا سوال، تحریک پاکستان کے کسی رہنما کی زندگی و خدمات پر مفصل نوٹ لکھیں۔ چودھری رحمت علی 16 نومبر 1897 کو مشرقی پنجاب کے ضلع ہوشیار پور کے ایک گاؤں موہر میں پیدا ہوئے۔
والد کا نام چودھری شاہ محمد اور والدہ کا نام بانو بی بی تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم ضلع ہوشیار پور سے حاصل کی اور بی اے کی تعلیم پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی۔ آپ نے 1915 میں بزم شبلی کی بنیاد رکھی اور اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے ایک مسلم ریاست کے قیام کا تصور پیش کیا۔ چودھری رحمت علی کو زمانہ طالب علمی سے ہی شعر و شاعری میں دلچسپی تھی اور آپ اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ اکثر علامہ اقبال کی شعری مجالس میں شریک ہوا کرتے تھے۔ 1933 میں آپ ناؤ آرنیو نامی پمفلٹ شائع کیا، جس میں آپ نے الگ مسلم ریاست کو وقت کی آواز قرار دے کر پاکستان کے قیام کا مطالبہ کیا۔ آپ کا شمار تحریک آزادی کے سرکردہ اور سرگرم رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ تحریک آزادی کے ضمن میں آپ نے کئی تجاویز مسلم لیگی رہنماؤں کے سامنے رکھیں۔ آپ نے تینوں گول میز کانفرنسوں میں شرکت کی اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کے حوالے سے کھل کر اپنا موقف پیش کیا اور پاکستان کے قیام کی ضرورت کے حوالے سے واضح انداز میں اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ قیام پاکستان کے بعد آپ دو بار پاکستان آئے، مگر نامناسب حالات اور رویوں کے باعث آپ دل برداشتہ ہو کر برطانیہ چلے گئے۔ برطانیہ میں جنوری کے مہینے میں سخت سردی کے باعث آپ نمونیا کی بیماری کا شکار ہو گئے اور 3 فروری 1951 کو ہفتے کی صبح اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کے جسد خاکی کو کیمبرج کے قبرستان میں امانتاً دفن کر دیا گیا۔ تو بچوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا سبق سقراط اپنے اختتام پہ پہنچا۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر اگلے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ہمارا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے جو غزلیات والا سیکشن ہے پہلے اس کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد 1 بائی 1 ایک سبق کو آپ کے لیے اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے، آپ کی کیا رائے ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔